علامہ اقبال کو میرے رشتہ دار نہیں لگتے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے علامہ اقبال میں بھی کمی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو اس شعر میں میرے حساب سے تو کوئی ٹیکنیکلی مسٹیک نہیں ہے جو آپ کے انجینئر مرزا صاحب کو لگ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، آپ یہ انجینئر مرزا کی ویڈیو دیکھیں، چلیں چھوڑیں، آپ کو میری بات یقین نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بہت بڑا نام تھا، اور علامہ اقبال کو اگر کسی نے صحیح ایلیبوریٹ کیا تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا۔ میں نیچے بڑے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں تم کس فرقے سے ہو، تو پہلی بات تو غور سے سن لیں، میں کسی فرقے سے نہیں ہوں بھائی، میرا جو ماخذ دین ہے وہ قرآن اور سننا ہے۔ فرقات سے الحمدللہ میں کوسوں دور ہوں۔ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والوں پہ یہ کریٹیسائز کرتے ہیں آپ کے مرزا علی صاحب، تو مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کیونکہ جو مشرک ہے وہ مشرک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، فرقہ واریت اسلام میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اگر یہ اپنے آپ کو، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ان سے میری اگر تھوڑی انسیت تھی بھی تو صرف اس حوالے سے تھی کہ یہ بھی خود کو فرقوں سے ہٹ کے کہتے تھے، لیکن اور یہ جو ان کے منہ میں آتا ہے، یہ صحابیوں کے بارے میں بھی بولتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن میں جو کوئی آیت آ جائے تو تب یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ منہ سے ان کے کیا نکل رہا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر علم آ گیا ہے تو یہ انسان جو ہے اللہ معاف کرے خود کو ان الحق سمجھنے لگ گیا، فرعون بن گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے فضل ہمدرد، یاسین قادری، الیاس قادری، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو مفتی مسعود ہے، ٹھیک ہے، مولانا طارق جمیل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ انجینئر مرزا، اور آخر میں سب سے بڑا دجالی فتنہ حسن اللہ یاری، ان سب کے شر سے بچائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس دور کا جو سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے وہ تو حسن اللہ یاری ہے، جس کو میں ملٹیپل ٹائم اس کو ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں۔ اہل تفرقات میں سے بھی بہت سارے مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے لبادہ کچھ اوڑا ہوا ہے اور اندر سے وہ کچھ ہیں۔ اسی طرح کی ایک شخصیت کی میں پہلے 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں، آج ایک تیسری ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور اس میں میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی، اور کیونکہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو کہا تھا کہ بھئی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں اور اب آپ کے پیچھے ہوں، کیونکہ ایک تو آپ نے سنی لباس اوڑا ہوا اور آپ سنی لباس اوڑھنے کے بعد رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو دین کی سمجھ بوجھ دے ہی دی ہے تو آپ فرعون ہو گئے، آپ اپنے آپ کو ان الحق سمجھنے لگ گئے، آپ کے اندر اتنا غرور ہو گیا، اتنا آپ کے اندر مغروریت آ گئی کہ آپ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ان کی ایک ویڈیو گزری تھی تو میں حیران ہوا اس چیز پہ کہ جن کو یہ اپنے استاد کہتے ہیں انہی پہ کریٹیسائز بھی کرتے ہیں، یعنی کہ اس بندے کا بھی ڈول فیس ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ 2 رخا چہرہ۔ اب علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو کہ یہ پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹوٹلی رانگ ہے، ٹیکنیکلی کہتا ہے یہ رانگ ہے۔ وہ شعر بہت فیمس شعر ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ اس شعر کا پہلا مصرع یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اچھا، اب یہاں انجینئر مرزا، اب آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے کہتے ہیں نا کہ جب آپ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے دینا تو آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید آپ ان الحق ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، آپ کے علاوہ جتنے بھی تھے اور وہ جو لوگ تھے پہلے، نہ میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں نہ میں بابوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے بڑے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں تم کس فرقے سے ہو، تو پہلی بات تو غور سے سن لیں، میں کسی فرقے سے نہیں ہوں بھائی، میرا جو ماخذ دین ہے وہ قرآن اور سننا ہے، ٹھیک ہے۔ فرقات سے الحمدللہ میں کوسوں دور ہوں، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والوں پہ یہ کریٹیسائز کرتے ہیں آپ کے مرزا علی صاحب، تو مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کیونکہ جو مشرک ہے وہ مشرک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، فرقہ واریت اسلام میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اگر یہ اپنے آپ کو، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ان سے میری اگر تھوڑی انسیت تھی بھی تو صرف اس حوالے سے تھی کہ یہ بھی خود کو فرقوں سے ہٹ کے کہتے تھے، لیکن
ان کی جو رافضیت ہے وہ اب ان کی باتوں سے جھلکتی ہے. میں نے ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھ لی, بہت سارے مقدمے سن لیے, اور یہ جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ صحابیوں کے بارے میں بھی بولتے ہیں. نعوذ باللہ قرآن میں جو کوئی آیت آ جائے تو تب یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ منہ سے ان کے کیا نکل رہا ہے. تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تو یہ انسان میرے حساب سے سنیوں کے لباس میں ایک رافضی ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علم آ گیا ہے تو یہ انسان جو ہے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, خود کو ان الحق سمجھنے لگ گیا, فرعون بن گیا. یعنی کہ کسی کو یہ کہتا ہے کوئی کچھ نہیں. اب آپ دیکھیں علامہ اقبال کی شعر کو اگر آپ دیکھ لیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیکنیکلی بتا رہے ہیں کہ شعر ہی غلط ہے جی, اس کا مطلب تو انہوں نے خودکشی کی. یار اللہ کے بندے کو نا کم از کم بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. کیوں آپ کو لوگ سننے لگ گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ جو ہو گئے نعوذ باللہ معاذ اللہ, آپ جو ہو گئے آپ فرعون ہو گئے, ٹھیک ہے. آپ جو کہیں گے وہ حرف آخر ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ علامہ اقبال کو کریٹیسائز کریں. علامہ اقبال کو میرے رشتہ دار نہیں لگتے, ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے علامہ اقبال میں بھی کمی کوتاہیاں ہوں گی, لیکن اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو اس شعر میں میرے حساب سے تو کوئی ٹیکنیکلی مسٹیک نہیں ہے جو آپ کے انجینئر مرزا صاحب کو لگ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا, اختیار آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہاں آپ نے سمجھنی, اختیار آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. نمرود کہتا ہے کہ اگر تم میرے خداؤں کی عبادت نہیں کرو گے تو میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا, ٹھیک ہے. اور جو پیغمبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو نہیں مانتا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ فور ایگزامپل اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانتے تو ہم تمہیں آگ میں پھینک رہے ہیں, انہوں نے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا, یعنی کہ پھر وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھینک دو مجھے آگ کے اندر, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یار اللہ کے بندے, تم اتنے بڑے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, تم مفکر بن گئے, تم وہ بن گئے, تم یعنی کہ تم اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے. یار پتہ نہیں اس کو سننے والوں کو عقل نہیں ہے. جس نے اگر تھوڑا سا بھی کوئی اردو لٹریچر پڑھا ہوگا تو میری بات سے وہ اتفاق کرے گا اور اس چیز کو سمجھے گا اور بتائے گا, اس کو بتائے گا, اس انجینئر کو جو اپنے آپ کو پتہ نہیں میں اس کو کیا کہوں, یہ مطلب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا, استغفر اللہ معاذ اللہ, کہ اس کو سمجھائے گا کہ بھائی نوعیت کیا تھی. نوعیت یہی تھی نا کہ ایک طرف آگ تھی, دوسری طرف وہ کہتا تھا میرے معبودوں کو مان دو, میرے معبودوں کو مانو, میں تو تمہارے خدا کو نہیں مانتا. فور ایگزامپل آپ پہ ایسی نوعیت آئی تھی, آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میں تو میرا رب ایک ہے, ٹھیک ہے, جو تمام جہانوں کا مالک, میں تو اسی کو مانتا ہوں. ڈیفینیٹلی میں بھی ایسے ہی کروں گا, میرا رب ایک ہے, میں اس کو مانتا ہوں, میں تو مجھے پھینک دو بھلے آگ میں. تو یہ میرا اختیار تھا کہ میں بے قدر تیار ہو گیا آگ میں کودنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ تھی. اچھا چلیں چھوڑیں, آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بہت بڑا نام تھا, اور علامہ اقبال کو اگر کسی نے صحیح ایلیبوریٹ کیا تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا. پہلے آپ یہ انجینئر مرزا کی ویڈیو دیکھیں. جو پازیٹیو خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں, اور جو ان کی غلطی ہیں وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ غلطی ہیں. کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے. تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے بہب تماشا لب بام ابھی, یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے, کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے, ٹیکنیکلی سپیکنگ. کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر. خود کودتے تو خودکشی ہوتی, خودکشی تو اسلام میں حرام ہے. تو بے خطر کود نہیں پڑا, بے خطر تھے وہ جب کہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں. یہ بات ٹھیک ہوگی, یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے. اب جیسا کہ آپ نے انجینئر مرزا کی ویڈیو دیکھ لی, اور آپ دیکھیں نا کہ یہ فرونیت والا انداز ہے کہ یعنی کہ نہیں بس ٹیکنیکلی غلط ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں, نعوذ باللہ معاذ اللہ. یار آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ اپنے اندر عاجزی تو لائیں. یہی شکوہ مجھے جو اہل حدیثوں سے تھا, جس کی وجہ سے میں اہل حدیثوں کو کہتا ہوں کہ وہ بدترین فرقہ ہے, ٹھیک ہے, یہی شکوہ مجھے ان سے تھا, یہی شکوہ مجھے یہ دوسرے دیوبندی جو ان سے تھا, ٹھیک ہے نا, بریلوی, یہ تو خیر مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں, ان سے تو بات ہی ختم. دیوبندی بھی مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں, لیکن اہل حدیثوں سے صرف یہی شکوہ تھا. ان سے اختلاف اس چیز کا تھا کہ اللہ نے ان کو 60% نیئر ٹو وہ اسلام ہو گئے تو ان کے دل سخت ہو گئے, وہ اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر سمجھنے لگ گئے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چہرہ, اس چہرے کو میں محسوس کرتا ہوں انجینئر مرزا کی شکل میں. انجینئر مرزا کے اس ٹائم چہرے کے اوپر یہی ایک فرونیت ہے. نہیں بس میں نے کہہ دیا ڈنکے کے چوٹ پہ, ہم غلط کہتے ہیں, وہ بھلے صحابہ ہو, بھلے نعوذ باللہ معاذ اللہ. یار تم صحابہ کے بارے میں کیا بات کرو گے؟ تم ہو کون؟
اور نیچے لوگ دلائل بھی دے رہے ہیں ساتھ. دیکھیں جی حدیث کو پڑھا ہے اس طریقے سے کہہ دینا برا نہیں ہوتا. یار کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے بھائی, اسلام میں کسی کی تقلید نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے یہ کہتا ہے میرا کوئی فرقوں سے تعلق نہیں, اس کو منع کرنا چاہیے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ حق بات کو حق کہیں, بری بات کو برا کہیں. کیوں نہیں کہتے؟ کسی کو بولنے کیوں نہیں دیتا؟ جو سوال کرتا ہے اس کو یا آدھا جوتے مار مار کے اس کا جواب دے دیتا ہے. آپ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو دیکھیں پہلے. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی. حضرت ابراہیم کود گئے. اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں, یہ سمجھ لیجیے. ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے, ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے. دیکھو دماغ ٹھیک نہیں تمہارا, کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان سے کھیل رہے ہو, جان سے چلے جاؤ گے. تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے, اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. پاس چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا, کچھ نہ کچھ دکھا دے گی. بس یہ چراغ راہ ہے, یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی. یہ تو فطرت انسانی ہے, قلب ہے, روح انسانی ہے, وہ پہچانتی ہے. یہ جیسا کہ اب آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو دیکھ لی. آپ مرزا ہیں یا آپ جٹ ہیں, جو بھی ہیں, مجھے آپ سے ایک مستری ہیں یا آپ کوئی مکینک ہیں, مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. میں آپ کا ایک طرف سے صرف احترام کیا کرتا تھا کہ آپ فرقوں کی ممانعت کرتے ہیں. پہلا بندہ تھا جس کو میں سمجھتا تھا کہ فرقوں کی ممانعت کرتا ہے, لیکن نہیں, آپ احترام کے قابل نہیں ہیں. کیونکہ اللہ نے آپ کو, دیکھیں, ایک تو آپ صحابہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں, اللہ معاف کرے جیسے وہ آپ کے ساتھ کھیلتے رہے ہوں نا. اور دوسرا یہ ہے, دیکھیں, بابوں کو جو مرضی کہیں غلط ہے, جو غلط ہے بابا غلط کرتا ہے غلط کہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے علم دیا اور آپ خود کو, آپ کے دل سخت ہو گئے, آپ یعنی کہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے. اور دوسرا آپ کا عقیدہ جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ باتیں کریں. اگر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر انگلی اٹھاتے ہیں نا, تو سمجھیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہ انگلی اٹھا دی. اس کا مطلب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ معاذ اللہ پرورش ٹھیک نہیں تھی, جو ان کے صحابہ جو تھے وہ اس طرح کرتے. یار آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ اپنے آپ کو, اللہ معاف کرے, آپ نے کیا صرف آپ بخاری اور مسلم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, 7 آپ نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے, وہ تو میں نے بھی پڑھا, ٹھیک ہے. پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عن الحق بنا لیا, ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ اس طرح تو آپ کا ہی خیر, وہ آپ انہی کے ایجنٹ ہی ہیں جو اللہ یاری ہے. وہ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ حدیث کی بک, وہ اپنی حدیث کی بک کو بالکل ٹھیک کہتا ہے, وہ تو آپ کی بخاری اور مسلم سے بھی نکال رہا ہے, اور آپ سیم اسی کے پیٹرن پہ چل کے بخاری اور مسلم میں سے آپ بھی نکال کے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل نعوذ باللہ معاذ اللہ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے, ان پہ الزام لگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, بتانے کا مطلب یہ ہے بھائی میرے, کہ آپ جو انجینئر مرزا صاحب, مستری صاحب جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان الحق مت بنے, فرعون مت بنے, ٹھیک ہے, اللہ سے ڈریں. اور بالکل یہ جو آپ کا انداز ہے, یہ آج میں آپ کو برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں, اپنے انداز پہ, اپنی چیزوں پہ غور کریں. اور اگر آپ میں اتنی طاقت ہے تو بھلے میں مفتی حنیف قریشی رافضی ہے, ٹھیک ہے, پکا رافضی ہے, یاسین قادری پکا رافضی, فضل ہمدرد پکا رافضی. اچھا, اس کے بعد آ جائیں یہ جو مولانا مسعود ہے, جو مفتی مسعود ہے, ٹھیک ہے, یہ دیوبندی شرک کے انبار ہیں, یہ لوگ باقی بریلیوں میں شرک کے انبار ہیں. لیکن آپ سے, آپ ان کو مناظرے کا کہتے ہیں کیوں, جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ بھاگ جاتے ہیں, آپ پولیس بلوا لیتے ہیں. یار گندا کریں نا آپ ان کو. میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں تک, لوگوں کے اندر سے شرک نکلے. صرف اپنی اکیڈمی بیٹھ کے آپ نے شرک نکالنا ہے, کریں نا مقابلہ. آپ مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ حسن اللہ یاری کو میں نے 10 میسج بھیجے ہیں,
لیکن 3 شرطیں رکھی, حسن اللہ یاری بھاگ گیا. آپ کریں مناظرہ, آپ ایسے لوگوں سے مناظرہ کریں. آپ اگر اتنا ہی آپ کے اندر وہ, یا صرف اپنے اسٹوڈنٹ بنانے ہیں اور جو کہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, جیسی زبان آپ یوز کرتے ہیں اسی طرح کی زبان آپ کے اسٹوڈنٹ یوز کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں ان کو اچھا آدمی نہیں کہہ رہا, جو مشرک ہے وہ مشرک ہے, ٹھیک ہے نا. جو بھی دین میں اپنی مرضی کرتا ہے اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو بھی فرقے سے اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے, الحمدللہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کا تو پتہ نہیں, کیونکہ آپ تو خود رافضیوں کے ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں. جو کام ان کو کرنا تھا وہ کام آپ کر رہے ہیں. خیر اینی ہاؤ, تو بھائیوں یہ آپ کو دکھانے کا مقصد تھا کہ خدا کے لیے نیچے کرٹیسائز کرنے کے بجائے ذرا اپنے مرزا صاحب کی زبان صحیح کروائیں, ان کی چیزیں صحیح کرائیں, ان کے اندر عاجزی لائیں, ٹھیک ہے نا. ان کے اندر یہ اس طرح نہیں کہ علامہ اقبال شعر یہ بھی غلط ہے, ٹیکنیکلی غلط ہے گا, ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے گا, میں ڈنکے سے جوڑ دے گا نا. کبھی صحابہ کے بارے میں کہتا ہے ڈنکے سے جوڑ دے, تیری اوقات کیا ہے, تو ہے کیا, اور تم باتیں کرتے ہو صحابہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے فضل ہمدرد, یاسین قادری, الیاس قادری, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ جو مفتی مسعود ہے, ٹھیک ہے, مولانا طارق جمیل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ انجینئر مرزا, اور آخر میں سب سے بڑا دجالی فتنہ حسن اللہ یاری, ان سب کے شر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.